السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناول عشق ہے جنوں تیرا جس کی رائٹر ہیں ردا مغل، اس کی قسط نمبر 13 شروع کریں گے۔ نشی بمشکل ہی زوبی کو سنبھال پائی تھی، جس نے رو رو کر خود کو نڈھال کر لیا تھا۔ نشی، تم نے تو بولا تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو سالار کہاں سے آیا؟ سب گھر والے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بولو نشی، اور وہ زور سے رو دی تھی۔ میں جب کمرے میں گئی تو دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی تھی نشی، مجھے یاد ہے تو دروازہ کیسے لاک ہوا۔ پلیز زباریہ، سنبھالو خود کو۔ اور اس کے پاس زوبی کے سوالوں کے جواب ہوتے ہوئے بھی کوئی جواب نہ تھے۔ سالار کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں گھر کے سب بڑے افراد سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلایا بابا مجھے؟ ہاں، میں نے ہی بلایا تھا۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل تمہارا اور زباریہ کا نکاح ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے۔ سالار اپنے بابا کی بات سن کر چونکا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا تھا، اور وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک مرتبہ زباریہ سے تو پوچھیے، آپ سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ بس سالار، ہاشم صاحب غصہ سے گرائے تھے۔ زباریہ کے آنسو کیا ظاہر کر رہے تھے؟ زباریہ کی خاموشی کیا ظاہر کر رہی تھی؟ تم نے ہمیں یہ شدید قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ اب میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سنوں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی میری ایک بات سن لیجیے، سالار چلایا تھا۔ چاہے جو بھی ہو جائے، میں زباریہ سے شادی نہیں کروں گا، چاہے جو بھی ہو جائے، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور سالار کی بات سن کے وہاں پر بیٹھے ہر فرد کا رنگ فک ہوا تھا۔ رامین بیگم تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ میں کروں گا زباریہ سے شادی۔ اور آلیان کی آواز سن کر سب گھر والے چونکے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو آلیان بیٹا؟ وہی جو آپ نے سنا مما، میں کروں گا زباریہ سے شادی۔ ویسے ایک کام اچھا ہوا سالار کہ تم خود پیچھے ہٹ گئے اور اس رشتے سے انکار کر دیا۔ بیکاز زباریہ ڈونٹ ڈیزرو یو۔ اور سالار نے آلیان کی جانب دیکھا تھا۔ ماموں جان، ممانی آلیان چلتا ہوا سلمان اور رامین کے پاس آیا تھا۔ میری نظر میں زباریہ کا مقام بہت معتبر ہے، کیا آپ دونوں مجھے اپنا بیٹا بنانا پسند کریں گے؟ اور سلمان صاحب نے آلیان کو گلے سے لگایا تھا۔ بھابھی، آج سے زباریہ میری بیٹی ہے۔ اور نائمہ رامین کے گلے لگی تھی کہ وہ ہمیشہ سے زباریہ کو آلیان کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ شاہدہ بیگم مرے قدم اٹھاتی سالار کی طرف بڑھی تھی۔ آج تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا سالار، اپنی ماں کی ایک خواہش نہ پوری کر سکے۔ اور زوبی جو کمرے کے باہر کھڑی سب کی روداد سن رہی تھی، مردہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ پل بھر میں اس کی زندگی نے ایک کروٹ بدلی تھی، جو اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ سالار غصے میں گھر سے باہر نکلا تھا اور رات بھر سڑکوں کی دھول چھانتا رہا تھا۔ ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہی جو تم نے سنا ہے زوبی۔ آج شام نشی کے نکاح کے بعد تمہاری منگنی ہے آلیان کے ساتھ۔ بٹ مما، پلیز اسٹاپ اٹ۔ پلیز، میں کیسے آلیان سے منگنی کر سکتی ہوں؟ میں یہ منگنی نہیں کروں گی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا زوبی۔ وہی جو آپ نے سنا۔ بس اپنی ماں کو جیتے جی مار دینا چاہتی ہو۔ احساس بھی ہے کہ خاندان والے کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے مجھے۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں مما، یا اپنی کی گئی تربیت پر یقین نہیں ہے؟ بولیے مما۔ مجھے میری بیٹی پر اندھا یقین ہے بیٹا۔ اور وہ سلمان صاحب کی آواز پر مڑی تھی۔ بابا۔ زوبی باپ کے گلے لگے رو دی تھی۔ بس بیٹا بس۔ بابا دیکھیں مما کیا بول رہی ہیں کہ میری منگنی آلیان کے ساتھ۔ لیکن بابا، میری غلطی کیا ہے؟ اور زوبی رو دی تھی۔ کوئی غلطی نہیں ہے میری بیٹی کی، مجھے میری تربیت پر یقین ہے۔ تو سلمان صاحب، میں بھی ماں ہوں اس کی، مجھے بھی میری بیٹی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا آپ کو ہے۔ لیکن ہمیشہ ایک لڑکی کی نادانی ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور آج تو سالار نے بھی ہمارا لحاظ نہ کیا۔ رامین بیگم، زبردستی رشتے نہیں جوڑے جاتے، اور مجھے بچوں کی خوشیاں زیادہ عزیز ہیں۔ تو کیا مجھے نہیں عزیز میری بچی کی خوشی؟ کس چیز کی کمی ہے آلیان میں؟ مت بھولے سلمان صاحب، جب سالار نے ہمارے فیصلے کو رد کیا تو ہماری ڈوبتی ہوئی عزت کی لاج آلیان نے رکھی۔ اور آپ جو بھی ہو جائے، میں نائمہ آپا کو زبان دے چکی ہوں۔ آج ہی آلیان اور زباریہ کی منگنی ہوگی پورے خاندان کے سامنے، اور اگلے ہفتے ہمدانی بھائی آ رہے ہیں، تو ان کی آمد پر ہی اپنی بیٹی کا نکاح پڑھواؤں گی۔ اور ہاں سلمان صاحب، ایک بات آپ اور زوبی اچھے سے کان کھول کر سن لیں۔ اگر اب کی بار آپ دونوں باپ بیٹی کی ضد میرے فیصلے کے آڑے آئی تو میرے جنازے کو کندھا دینے بھی مت آئیے گا۔ دکھی کر کے رکھ دیا ہے مجھے دونوں نے۔ اور آمین روتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ جو بھی تھا، خاندان والے ان کی بیٹی کو شک کے دائرے میں رکھنے سے پیچھے نہ ہٹے تھے کہ تھی تو عورت ذات آدھی رات کو پرائے مرد کے کمرے میں کیا کرنے گئی۔ ہر سوال تو زباریہ کی ذات پر ہوا تھا، اور ایسے حالات بھی آلیان آگے بڑھا تھا تو وہ کسی صورت بھی اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ ہونے دیتی، اسی لیے انہوں نے آلیان کا پروپوزل قبول کیا تھا۔ جو بھی ہو، لوگوں کی زبانیں تو وہ کسی صورت بھی بند نہ کروا پاتی، اس لیے انہیں اپنی بیٹی کے لیے آلیان قبول تھا۔ نہیں، اور زوبی نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کیوں سالار، کیوں کیا ایسے میرے ساتھ؟ کیوں نہیں اپنایا مجھے؟ کیا قصور تھا میرا کہ پیار کیا تھا میں نے؟ مجھے خود کسی اور کے حوالے کر ڈالا۔ اور وہ چلا اٹھی تھی، لیکن اب اس کی پکار سننے کو کوئی نہ تھا سوائے اوپر بیٹھی ذات کے۔
बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। रामीन ने ज़ुबी को गले से लगाया था, जो सी ग्रीन कामदार फ्रॉक पहने बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन होश से बेगाना वार वो इर्द-गिर्द से गाफिल एक जगह नज़र जमाए बैठी थी कि एक अंधेरी तारीख की रात ने उसकी ज़िंदगी में भी गहरा काला साया उजागर कर दिया था। चलो ज़ुबारिया, सब इंतज़ार कर रहे हैं। और वो ज़ुबी को सहारा दिए बाहर लाई थी, जहाँ निशी दुल्हन बने बैठी थी और ज़ुबी की हालत देख के उसका दिल मुट्ठी में आया था। एकदम वो नज़रें झुका गई थी कि कहीं न कहीं उसे खुद से मुलामत हुई थी। ज़ुबी बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। नाइमा ने बहुत प्यार भरे अंदाज में कहा था, तो ना चाहते हुए भी उसने हाथ आलियान की तरफ बढ़ाया था। ज़ुबी, ये रिंग पहनाओ आलियान को, रामीन ने कहा था। लेकिन मितलाशी निगाहें तो आज भी उस दगाबाज को ढूंढ रही थी, और वह कातिले जान सामने से चलता हुआ आया था। ज़ुबी बेटा, रिंग पहनाओ। ज़ुबी ने एक नज़र रामीन पे डाली थी, जहाँ बस दुख और गहरी खामोशी के मिले-जुले तासुरात थे, और उसने आलियान को रिंग पहनाई थी। शाहिदा बेगम सर झुकाए खड़ी थी कि आज वो खुद से शर्मसाज हुई थी अपने बेटे की वजह से। बहुत बहुत मुबारक हो रामीन भाभी, आज से ज़ुबी मेरी हुई। और वो नाइमा के गले लगी थी। सलार को सामने खड़ा देख आलियान ने ज़ुबारिया के हाथ को पकड़ा था, और ज़ुबी चौंकी थी और हाथ छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब तो हक बनता है ज़ुबारिया, हाथ तो थाम ही सकता हूँ। और आलियान मुस्कुराया था, लेकिन ज़ुबी ने शिकवा किनार निगाहों से सालार की जानिब देखा था, जो ये मंजर देख के बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो आज अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहा था, जैसे कोई पागल हो, सड़कों पर आड़ी तिरछी गाड़ी चला रहा हो। जिसे मर्जी मगनी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बला से। लेकिन इसके दिल को करार नहीं मिल रहा था। खुद से ही जंग लड़ रहा था, खुद से ही सवाल कर रहा था। जुबारिया डोंट डिजर्व यू, आलियान के यही अल्फाज सालार के कानों में गूंज रहे थे। नावल इश्क है जुनू तेरा, किस नंबर 14। मुझे माफ कर दो रामीन। और शाहिदा बेगम सर झुकाए रामीन के सामने बैठी थी। आपा कैसी बातें कर रही हैं, मुझे शर्मिंदा मत करें। आपा, शर्मिंदा तो मैं हूँ रामीन। मेरे फरमाबरदार बेटे ने मेरी नाफरमानी की है, पहली बार मुझे मायूस किया है। और वो रो दी थी, गमगीन तो रामीन भी थी। उन्हें भी सालार की ऐसी बेतुकी जिद समझ में ना आई थी। ना जाने मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई, जो आज मेरी औलाद मेरे कहने कार में ना रही। आपा, किस्मत के फैसलों के आगे हम सब मजबूर हैं, वरना सालार हमेशा मेरी अव्वलीन पसंद रहा। लेकिन हालात और सालार के रद्द-ए-अमल ने मुझे हद दर्जा मायूस किया। इसमें आलियान और नाइमा आपा का बड़ापन है कि उन्होंने मेरी बेटी को तस्लीम किया। और लोगों की उठती निगाहें और सवालिया लहजे न जाने मेरी बेटी की राह में कितनी मुश्किलात पैदा करते। हमें हमारी औलाद पर यकीन है आपा, लेकिन एक-एक इंसान को पकड़कर हम उन्हें सच पर माइल नहीं कर सकते। ठीक कह रही हो रामीन। अल्लाह गवाह है, मुझे मेरी औलाद से बढ़कर है जुबारिया, और उसकी ज़ात पर एक हरफ तक बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। पर तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी बहन बहुत शर्मिंदा है। आपा, ये क्या बोल रही हैं आप? और अमीन शाहिदा बेगम के गले लगी थी। इन सब में उनकी बहन का तो कोई कसूर ना था, कि कहीं न कहीं यही सच था कि किस्मत का लिखा कब बदलता है। जो लिखा हो वही होकर रहता है। आपा, निशी की कोई खबर? शादी के बाद अभी तक चक्कर नहीं लगाया उसने। बस ये कॉल आई थी कि घूमने के लिए नारायण गई है। अचानक प्रोग्राम बना तो कहती वापस आकर रहने के लिए आएगी। चलिए आपा, कोई बात नहीं है, बच्चों के यही दिन है घूमने फिरने के, बस खुश रहें, आमीन। बाबा, आपने बुलाया? और सलार रूम में दाखिल हुआ था। घर में तो उन्होंने पिछले 2 दिन से सलार की शक्ल भी देखना पसंद ना की थी, लेकिन ऑफिस में मजबूरी थी तो सलार का सामना करना पड़ा था। ये टिकट्स हैं। कैसी टिकट्स बाबा? सिडनी वाला प्रोजेक्ट तुम देखोगे। बहुत खुद मुख्तार हो गए हो ना, अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे फैसले तुम खुद कर सकते हो। तो जाओ, काबिल बनो, फिर हमेशा बाप के सर पर ऐश नहीं कर सकते तुम। ये प्रोजेक्ट तुम देखोगे। परसों क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है। मैनेज एवरीथिंग। शाम की फ्लाइट है तुम्हारी। अब इन बूढ़े कंधों में और सकत नहीं है कि ये ऑफिस संभाल सकूं। मुझे इस प्रोजेक्ट को किसी सूरत नहीं गंवाना, और तुमसे मुझे उम्मीद भी नहीं रही, लेकिन फिर भी उठाओ ये टिकट्स और पैकिंग करो जाकर। 5 बजे की फ्लाइट है। जी बाबा। और हाँ, एक बात और, अगर मीटिंग सक्सेसफुल रही और डील फाइनल हुई तो ही वापस आना, वरना वहीं रहना। और सालार हाशिम साहब के रवैया से दिल बर्दाश्ता होकर ऑफिस से निकला था। रमीन बेगम नम आंखें लिए जुबारिया के कमरे से बाहर निकली थी कि इन 2-3 दिनों में उनकी बेटी बुझकर रह गई थी। वो जुबारिया रही नहीं वो जुबारिया रही ही नहीं थी जो बात बात पर जिद करती थी, लड़ती थी, हंसती मुस्कुराती थी। अब बंजर आंखें लिए कमरे की चारदीवारी तक मोहतात होकर रह गई थी। वक्ती तौर पर थोड़ा तल्ख रवैया जरूर इख्तियार किया था उन्होंने, लेकिन अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें ये कड़वा फैसला करने पर मजबूर किया था। जो भी था, एक माँ का दिल था उनका अपनी बच्ची को गम में देखकर, और गमजदा हो गई थी। अरे नाइमा आपा, ये भी तो आपका अपना ही घर है। जी भाभी, जानती हूँ, बिल्कुल ये भी अपना ही घर है। लेकिन जब से हमदानी साहब को पता लगा है कि मैंने एक तो उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला किया है, तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है कि एक बेटा है, और उनके आने तक का इंतजार भी नहीं किया। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि सब फौरन और अचानक करना पड़ा। तो उनकी आगोश सब बात बताई तो वो 1-2 दिन में पाकिस्तान आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर झट मंगनी की है तो झटपट शादी की तैयारियां भी शुरू करो, और ऐसे भाई के घर रहना भी नामुनासिब बात है।
اپنا گھر موجود ہے تو وہاں جا کر تیاریاں شروع کرو۔ میرے اتنے سارے انتظامات مکمل ہونے چاہیے۔ بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمدانی صاحب کتنے اصول پرست ہیں، اور اب تو آلیان نے ان کا کام سنبھال لیا ہے تو تھوڑا ریلیکس ہو گئی ہیں۔ بس بھابھی ایک امانت آپ کے پاس چھوڑ چلے ہیں، بہت جلد واپس آئیں گے پوری دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو لینے۔ کیوں نہیں، بالکل، بیٹی تو اپنے گھر رہتے ہوئے بھی پرائی ہی ہوتی ہے۔ دستور دنیا ہے، ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو رخصت کرنا ہی ہوتا ہے۔ جی بھابھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ زباریہ نہیں دکھ رہی۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہے، میں ابھی بلاتی ہوں۔ ممانی جان آپ رکے، میں بلا کر لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ آلیان کمرے کی جانب بڑھا تھا اور وہ نہ جانے کب سے کھڑکی کے پاس کھڑی سالار کے کمرے کی بند کھڑکی کو تک رہی تھی۔ دروازہ نوک کرنے کی آواز پر وہ ٹھٹکی تھی، لیکن کوئی جواب نہ ملنے پر آلیان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زباریہ، آلیان کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں کب سے ڈور نوک کر رہا تھا، لیکن زوبی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ کیا ہوا ہے زوبی؟ مجھے پتا ہے کہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ سوچنے سمجھنے اور ٹھیک سے جاننے تک کا بھی موقع نہیں ملا ہمیں، لیکن کسی کو جانچنے میں ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور میرا اعتراف محبت سچا ہے، جو کہ صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ زوبی نے آلیان کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے رات کے پچھلے پہر کسی مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر بھی آپ نے مجھ سے منگنی کیوں کی؟ وہ زباریہ کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ میں نے کہا نا، کسی کو جاننے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، اور مجھے میری محبت پر پورا یقین ہے۔ زباریہ آلیان کی بات پر چونکی تھی۔ آپ میرے لیے بہت معتبر ہو زباریہ، اور اس بنتے ہوئے ایک نئے رشتے کی کسوٹی میں سب کو کبھی فراموش نہیں کروں گا۔ اور آلیان کا اتنا پاکیزہ اعتراف زباریہ کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آ جائیے، اور وہ کہہ کر دروازے کی جانب مڑا تھا، لیکن ایک دم پلٹا تھا۔ محبت میں اعتبار نہ ہو تو محبت کا کوئی مول نہیں ہوتا، وہ بے مول ہو جاتی ہے اور اپنا وجود کھو دیتی ہے، اور مجھے میری کی ہوئی محبت پر اتنا اعتبار تو ہے کہ وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کر آلیان کمرے سے نکلا تھا اور زباریہ کو ایک دھچکا لگا تھا۔ ایک طرف اس نے بھی تو محبت ہی کی تھی سالار سے، کیا اس کی محبت جس میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ سالار نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا؟ اور دوسری طرف وہ شخص تھا جس کی محبت اس کے الفاظ اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے آلیان کی سچائی نہ جانے کیوں نہیں دکھ رہی تھی، اور وہ ہزاروں سوالوں کے بھنور میں گھر چکی تھی۔ آشا مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا؟ عیش آشا کے پاس کھڑا اس سے پیار بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ برخودار فکر مت کرو، واپس یہیں آنا ہے میری بچی نے۔ شاہدہ بیگم نے آگے بڑھے آشا کو گلے سے لگایا تھا تو عریش بھی آنکھیں جھکائے شرما دیا تھا۔ بس اگر اب یہ کھوتا کل سے آفس جوائن کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی حتمی فیصلہ کریں۔ جی جی بابا، صبح ٹائم سے پہلے میں آفس میں ہوں گا۔ اور عریش کے اس جواب پر سب مسکرا دیے تھے۔ بہت شرارتی ہے میرا بچہ، نائمہ نے للکارا تھا۔ ارے سالار بھائی، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ بیگ پیک کے لیے؟ عریش کی آواز پر سالار رکا تھا۔ رکو عریش، جانے دو سالار کو، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ بزنس ٹور پر جا رہا ہے، جانے دو۔ جی بابا، لیکن میں ڈراپ کر دیتا ہوں بھائی کو ایئرپورٹ تک۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، خود ہی چلا جائے گا، جاؤ تم اپنا کام کرو۔ جی بابا۔ اور سب لوگوں نے اسے دیکھ کر اندیکھا کیا تھا، لیکن دوسری طرف آلیان اور زوبی کو گھر میں آتا دیکھے وہ پل بھر کے لیے رکا تھا۔ سالار کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھہری تھی۔ پل بھر کو سوالیہ نظروں نے سالار کی نظروں کا تعین کیا تھا کہ ایک الگ سا خالی پن زباریہ کی نظروں سے جھلکتا ہوا دکھا تھا۔ ارے زباریہ میری بچی، ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اور وہ ایک پل کو جیسے حال میں واپس آئی تھی۔ جی پھپھو، اور وہ ان کے گلے لگی تھی۔ جیتی رہو میری بچی، بہت جلد آؤں گی دھوم دھام کے ساتھ اپنی بیٹی کو لینے۔ سالار کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی تھی کہ وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ زباریہ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے سلام کرتی ہوئی ہمدانی صاحب کے پاس آئی تھی اور سر کو جھکایا تھا۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہے ہمارے صاحبزادے کی پسند، ماشاءاللہ۔ انہوں نے زباریہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ بہت ہی پیاری بچی ہے ڈیڈ، آفٹر آل چوائس کس کی ہے پھر؟ آلیان نے پیار بھری نظروں سے زوبی کی جانب دیکھا تھا۔ بس بس برخودار، باپ کو بتلائے بغیر ہی منگنی کر لی۔ میں نہ آتا تو شادی کا بھی پتہ نہ چلتا۔ ہاں ہاں بس بھائی صاحب، ہم معذرت خواہ ہیں، سب اتنا اچانک ہوا کہ… بس بس سلمان، اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جلد از جلد ہماری امانت ہمیں سونپ دو، تاکہ یہ نواب صاحب واپس جا کر اپنا کاروبار سنبھالیں۔ مجھے اکیلے پر سب لاد کر فرار ہو کر یہاں بیٹھا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود ہی انہیں جا کر لے آؤں۔ یہ تو یہیں پکے ہو کر رہ گئے ہیں، بس اس جمعہ کو ہم بارات لے کر آنا چاہتے ہیں، میں اور کچھ نہیں سنوں گا۔ پر بھائی صاحب اتنی جلدی؟ سلمان صاحب کے الفاظ ابھی منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ رامین بولی تھی۔ جی جی بھائی صاحب، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ زباریہ نے بھرائی آنکھوں سے رامین کی جانب دیکھا تھا اور شکوہ کناں نظروں سے سلمان صاحب کی جانب دیکھتے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ شرما گئی میری بچی، نائمہ مسکرائی تھی۔ یہی بات تو ہماری مشرقی لڑکیوں کی پہچان ہے۔ ماشاءاللہ برخودار، آج تم نے اپنے باپ کا دل خوش کر دیا۔ ہاں ہاں جی بابا، بس دیکھ لیں۔ اور آلیان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ابھی آیا بابا۔ اوکے بوائے۔ تو ہمدانی بھائی، مجھے بھی آج آپ سے کچھ چاہیے، شاہدہ بیگم نے کہا تھا۔ جی جی آپا بتائیے، آپ کو تو میں نے ہمیشہ بڑی بہن سمجھا ہے، تو پھر مجھے اپنی عائشہ کا ہاتھ عریش کے لیے دے دیں۔ عائشہ مجھے بہت عزیز ہے اور سب سے بڑھ کر بچوں کی اپنی پسند ہے،
امید کرتی ہوں نائمہ اور ہمدانی بھائی آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ ارے بھابھی بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جب بچے راضی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ کیوں ہمدانی صاحب کس سوچ میں پڑ گئے؟ نائمہ نے ہمدانی صاحب کی جانب دیکھا تھا، لیکن عائشہ تو ابھی پڑھ رہی ہے۔ تو کیا ہوا بھائی صاحب، ہم کون سا ابھی شادی کے لیے اصرار کر رہے ہیں؟ اب یہ رش بھی سیٹل ہو جائے اور عائشہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے، بس ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ سب کا؟ بھابھی منگنی تو کر ہی سکتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہونا ہے؟ کیوں ہمدانی صاحب؟ جی جب بچے خوش ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا؟ تو پھر ٹھیک ہے، آپا آلیان اور زباریہ کے نکاح کے ساتھ ہی عریش اور عائشہ کی منگنی کی رسم کی ادائیگی کر لی جائے۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی صاحب۔ ارے ارے رامین، منہ تو میٹھا کرواؤ، مٹھائی لاؤ بھائی۔ جی جی ابھی آئی۔ اور وہ زباریہ کو ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر آیا تھا۔ چاند تو زمین پر ہے اور آپ آسمان پر کیا دیکھ رہی ہیں؟ جی میں کچھ سمجھی نہیں۔ زباریہ نے آلیان کی جانب دیکھا تھا۔ میرا چاند تو آپ ہو زباریہ۔ اور زوبی نظریں جھکا گئی تھی۔ ایک بات کہوں؟ جی زوبی، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ نہیں تو، زوبی ہچکچائی تھی۔ وکیل جھوٹ بھی بولتے ہیں کیا؟ نہیں تو پھر پہلا کیس آپ ہی لڑنا میرا اپنی عدالت میں۔ کون سا کیس؟ یہی کہ ایک محبت میں ہارا ہوا شخص دل کی بازی ہار گیا، انتقال کر گیا۔ اللہ نہ کرے آلیان، یہ کیا فضول بول رہے ہیں آپ؟ زوبی ایک دم فکرمندانہ انداز میں بولی تھی۔ ہائے اتنی پرواہ ہماری؟ زوبی نے آلیان کی جانب دیکھا تھا جہاں والہانہ محبت کے تاثرات تھے کہ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ یہ آپ کا شرمانا بھی نہ واقعی کسی دن میری جان لے لے گا۔ آلیان وہ غصے میں آئی تھی۔ اس تیکھی ناک پر غصہ تو بہت پیارا لگتا ہے، شادی کے بعد کرنا جی بھر کے غصہ۔ اور وہ مسکراتا ہوا نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ اور زباریہ نے ایک پل کو آنکھیں موندی تھی اور ایک گہری سانس بھری تھی۔ اس نے نیچے کی جانب دیکھا تھا جہاں عریش اور عائشہ نہ جانے کس بات پر ہنس رہے تھے۔ زباریہ کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ نشا کم بیک، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، بہت اکیلی۔ وہ رو دی تھی۔ اٹھو زوبی، جلدی سے، شاباش، آلیان نیچے تمہارا ویٹ کر رہا ہے، شادی کی شاپنگ کے لیے لینے آیا ہے تمہیں۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ کیوں نہیں جانا ہے؟ کب زبردستی کے رشتے مسلط کر سکتی ہیں آپ مجھ پر؟ تو شاپنگ بھی آپ اپنی مرضی سے ہی کیجیے۔ اور آمین جو زباریہ کے روم کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ رہی تھی، زوبی کی بات پر ان کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ کوس لو اپنی ماں کو، اپنی ماں کے کیے ہوئے فیصلوں کو، جیسے تمہاری ماں نہیں کوئی دشمن ہوں میں۔ ساری زندگی ماں باپ خاموشی سے اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرتے کرتے گزار دیتے ہیں، اور آج ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک فیصلہ کر لیا تو نظر میں دشمن ٹھہرا دی گئی۔ تمہارا باپ بھی منہ موڑے ہوئے ہے، تم بھی کوس لو مجھے، کر دو تم انکار، میرا کیا ہے، 2-4 سال اور جی لوں گی۔ اللہ نہ کرے مما، زباریہ کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں پرواہ ہونی اپنی ماں کی؟ جو دل میں آئے وہ کرو بیٹا، جس دن خود ایک بیٹی کی ماں بنو گی نا زباریہ، اس دن پوچھوں گی تم سے کہ کیا بیتتی ہے دل پہ جب اولاد شکوہ کرتی ہے اپنے والدین سے۔ اور آمین آنکھیں پوچھتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ زباریہ نے تکیہ منہ میں چھپائے رونا شروع کیا، اور زباریہ تکیہ منہ میں چھپائے رو دی تھی۔ اور وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب زباریہ کے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کی مہندی رچی تھی۔ دروازہ کھولے نشی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زوبی میری جان، آ گئی نشی؟ ایک تمہاری مہندی کی رات تھی جب مجھ پر قیامت ٹوٹی، اور آج میری خود کی مہندی کی رات ہے۔ ہاں ہاں، قیامت ہی قیامت چھائی ہوئی ہے ہر سو۔ مجھے معاف کر دو زوبی۔ اور وہ زوبی کی حالت دیکھ کے رو دی تھی۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو پگلی؟ میری غلطی کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا زوبی۔ بھائی کمرے میں تھے، یہ جانتے بوجھتے بھی میں نے تمہیں ضد کر کے کمرے میں بھیجا اور ڈور لاک کر دیا، اور سب گھر والے بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ میں تمہیں اور بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میری غلطی کی وجہ سے سب برباد ہو گیا۔ جانتی ہوں نشی کے ڈور تم نے لاک کیا تھا، ہاں، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، ٹلتا کہاں ہے۔ میں تمہاری محبت نہیں دلا پائی، مجھے معاف کر دو، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ ایسا نہیں سوچا تھا میں نے۔ جانتی ہوں نشی، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ میں اتنا گھبرا گئی تھی کہ میں کسی کو کچھ بھی سچ نہیں بتا پائی۔ میں تمہاری مجرم ہوں زوبی، میں تمہاری خوشیوں کی مجرم ہوں۔ ایسے نہیں کہو نشی، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن میں بھائی کو سب بتا دوں گی، ان کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ نہیں نشی، ان سب باتوں کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گی نشی جس سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ میں محبت نہیں کرتی، لیکن وہ تو کرتا ہے نا، اور محبت میں ٹھکرانا کیا ہوتا ہے مجھ سے بڑھ کر اس تکلیف کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ اور میں آلیان کی محبت کو ٹھکرا کر ان کے خلوص محبت کو مجروح نہیں کر سکتی۔ تو ان سب میں زباریہ کی خوشی، زباریہ کی محبت، بولو زوبی، دل کے ایک کونے میں خوشی اور محبت تو میں کب کی دفن کر چکی ہوں نشی۔ اور نشی نے زباریہ کی جانب دیکھا تھا جو بت کی مانند کھڑی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ مرجھا گئی تھی۔ نشی نے زوبی کو گلے لگایا تھا۔ دیکھا آشا، میں نہیں کہہ رہا تھا دونوں بہنیں کہیں بیٹھے ٹسوے بہا رہی ہوں گی؟ اور رخصتی آج نہیں ہے جو یہاں گنگا جمنا بہہ رہی ہے۔ عریش بولتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ رو لیا، بہا لیے آنسو؟ پاگل ہو تم زوبی، ادھر دیکھو، تم جانتی ہو نا زوبی کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، بالکل بھی نہیں۔ عریش نے زوبی کے آنسو پوچھے تھے۔ آلیان بھائی بہت اچھے ہیں اور میری اس چڑیل کو تو بہت ہی خوش رکھیں گے۔ کیا ہوں؟ چلو شاباش، نیچے میرے ساتھ آئس کریم پگھل رہی ہے، تمہیں بہت پسند ہے نا، چلو مل کے کھاتے ہیں۔ لیکن عریش، لیکن کچھ نہیں،
اور وہ کھینٹا ہوا زوبی کو لے کر گیا تھا۔ نشی آپ بھی آ جائیں، تم چلو عائشہ میں آتی ہوں، مجھے بھائی کو سب بتانا ہوگا، ان کی ساری غلط فہمی دور کرنی ہوگی، پہلے ہی میں بہت دیر کر چکی ہوں۔ زوبی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی مجھ سے، یا اللہ کیا کروں میں؟ یہ بھائی بھی واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یا اللہ رحم فرما، میری مدد کر دے مولا، مجھے کوئی راہ دکھا کہ میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر پاؤں۔ سالار سڑیل خروس، جا رہی ہوں میں بہت دور، ایسے چھوڑ رہی ہوں آپ کی جان اکڑوں۔ زوبی رکو، آگے سمندر ہے زوبی، پانی ہے ڈوب جاؤ گی، اور زوبی اپنی ہی رت میں چل رہی تھی۔ زوبی رکو، آگے سمندر ہے زوبی، پانی ہے ڈوب جاؤ گی، اور زوبی اپنی ہی رت میں چل رہی تھی۔ سالار اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سالار بچاؤ، زوبی چیخی تھی۔ زوبی! وہ پسینے میں شرابور گہری نیند سے اٹھا تھا۔ یہ کیسا بھیانک خواب تھا؟ اے میرے خدا، کیوں آیا مجھے ایسا بھیانک خواب؟ کہیں زوبی کسی مشکل میں تو نہیں؟ نہیں نہیں، پھر ایسا خوفناک خواب، کہیں زوبی کسی پریشانی میں تو نہیں؟ یا اللہ، یہ مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں پورا پانی کا گلاس ختم کر گیا تھا۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے سے گر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں مگر لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس میں اپنا ریویو ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔